اور وہ نا ایک مسجد میں امام تھے جو وہاں کی لوکل مسجد تھی. بٹ انفارچونیٹلی ہوا ایسا کہ ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ حرام ریلیشن شپ میں آ گئے. پہلے والی ویڈیوز میں نے آپ سے کچھ سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا آپ بھی وہی لوگ ہیں جو کہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج آپ سے میں اس چیز کا جواب چاہتی ہوں کہ کیا واقعی میں آپ چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا، چھوٹی چھوٹی آسانیاں کرنا، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی؟ تو ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی گرمی کا سیزن چل رہا ہے، اور اگر اس سیزن میں آپ اپنے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہم سب یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ہم کہیں بھی باہر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا فیس واش کرتے ہیں، ہینڈس کو واش کرتے ہیں، تاکہ ہم گرمی کی شدت کو خود سے دور کر سکیں. گھر میں بھی ہم ہوتی ہیں گرلز، تو ہم ہر تھوڑی دیر میں منہ دھوتی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اسی چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی منہ دھو رہے ہو، فیس واش کر رہے ہو، اس وقت آپ وضو کر لیجئے، کیونکہ وضو بھی ایک بہترین عبادت ہے. اگر آپ وضو میں ہوتے ہو تو آپ اپنے آپ برائیوں سے دور رہتے ہو، آپ کا بری چیزیں دیکھنے کا، بری باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا. آپ کا خود بخود دل ہوتا ہے کہ یار وضو ہے، چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں، یار وضو ہے، چلو ذکر کر لیتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیے. یہ بہت اچھا سیزن چل رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا. تو اب اس چھوٹی سی نیکی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کی میریکل سٹوری. یہ سسٹر کہتی ہیں السلام علیکم، یہ میرے انکل کی سٹوری ہے. کہتی ہیں کہ میرے انکل کچھ سال پہلے یعنی 90s میں ابراڈ میں رہتے تھے، انڈیا سے باہر رہتے تھے، اور وہ نا ایک مسجد میں امام تھے جو وہاں کی لوکل مسجد تھی. بٹ انفارچونیٹلی ہوا ایسا کہ ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ حرام ریلیشن شپ میں آ گئے. یوں ہوا کہ جو میرے دادا صاحب تھے انہوں نے ایک دن میرے انکل کی گرل فرینڈ کو دیکھ لیا اور انہوں نے ان سے بہت زیادہ غصہ کیا اور انہوں نے وہاں سے کہہ دیا کہ آپ بالکل یہاں سے چلے جائیے اور کبھی بھی یہاں مسجد کے سامنے مت آئیے گا. تو اس کے پھر کچھ سالوں بعد میرے دادا دادی اور میرے انکل انڈیا واپس آ گئے. جب میرے چاچو یہاں پر آئے نا، تو میرے چاچو نے جو ان کی گرل فرینڈ تھی نا، ان کو گڈ بائی نہیں کہا تھا، یا پھر یہ نہیں کہا تھا کہ میں انڈیا جا رہا ہوں. ان سے کچھ بھی کہے بغیر وہ دادا صاحب کے ساتھ یہاں آ گئے تھے. اب ہوا یوں کہ جب میرے چاچو میرے دادا کے ساتھ یہاں پر آئے تو میرے دادا صاحب نے میرے چاچو کی شادی کرا دی ان کی ایک کزن کے ساتھ. اب جو میرے چاچو کی گرل فرینڈ تھی ابراڈ میں، انہوں نے میرے چاچو کو بہت تلاش کیا، لیکن ان کا کوئی کلو نہیں مل رہا تھا، کوئی نیوز نہیں مل رہی تھی، کیونکہ 90s میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی اور وہ ان کو نہیں ڈھونڈ پائیں. اس کے بعد وہ جو ان کی گرل فرینڈ تھی انہوں نے بھی کسی اور انسان سے شادی کر لی. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ سرکمٹینسز ایسے ہوئے کہ جو میرے چاچو تھے ان کا 2009 میں ڈائیورس ہو گیا اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے. ایک دن پھر یہ ہوا کہ وہ فیس بک پر اسکرول کر رہے تھے، ان کی جو پرانی گرل فرینڈ تھی وہ اچانک سے مل گئی، اور ہوا یوں کہ جب انہوں نے ان سے بات کی تو یہ پتا چلا کہ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور ان کا بھی ڈائیورس ہو چکا ہے. اس کے بعد ان دونوں نے بات کرنا شروع کی، بٹ اس دفعہ ان لوگوں نے کوئی حرام ریلیشن شپ کو نہیں اپنایا. میرے چاچو نے میرے دادا ابو سے بات کی اور ان لوگوں نے نکاح کر لیا. ان لوگوں کی جو شادی ہوئی وہ 16 سال کی محبت کے بعد ہوئی، اور الحمدللہ جو میرے چاچو کی گرل فرینڈ تھی وہ اب الحمدللہ میری چاچی ہیں اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں. اب الحمدللہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں الحمدللہ. سسٹر کہتی ہیں کہ کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں قبول ہونے میں وقت لیتی ہیں، لیکن وہ تبھی قبول ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے. کہتی ہیں کہ میرے چاچو نے یہ چیز بعد میں بتائی کہ وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے جب وہ ینگ تھے کہ جو میری ابھی چاچی ہیں ان سے میرے چاچو کی شادی ہو جائے، لیکن جب میرے چاچو کو انہیں چھوڑنا پڑا تھا تو اس وقت میرے چاچو نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہم دونوں کو انشاءاللہ ایک کر دیں گے. اور میرے چاچو نے اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر رکھا، اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مایوس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی خواہش، ان کی دعا پرفیکٹ ٹائمنگ پہ عطا کی. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری سٹوری ہے.
جتنے بھی لوگ مجھے کامنٹ میں کہتے ہیں, پرسنلی میسج کر کے کہتے ہیں میم ہمارے لیے دعا کیجیے گا, میم ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا, ہم بہت پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہماری پریشانی حل ہو جائے. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ کیا آپ نے 16 سال کسی کا انتظار کیا ہے؟ اگر 16 سال ہو گئے ہیں تب بھی آپ کو اللہ سے امید نہیں ختم کرنی ہے. آپ کو اپنا یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز تبھی عطا کریں گے جب اس کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہوگی, ہے نا. کیونکہ ہمیں جب کوئی بھی چیز ریسیو کرنی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ ٹائمنگ ہمارے لیے کب پرفیکٹ ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ایک چھوٹے سے بچے کو جو کہ 2 سال کا بچہ ہے, اس کو آپ نائف دے دو گے تو آپ جانتے ہو نا کہ وہ اس سے کتنا زیادہ نقصان اٹھا سکتا ہے نا. اسی طرح جب ایک بچہ 12 سال کا ہے, اس کو آپ نائف دو گے تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا, اس سے کوئی فروٹ کاٹے گا, اس سے کوئی ویجیٹیبل کاٹے گا, ہے نا. تو ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے جو کہ ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کی مصلحت ہوتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ہمارا صبر آزما رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی میں کس چیز کے لیے سیریس ہے بھی یا نہیں ہے, یا پھر بس ایسے ہی روئے جا رہے ہیں. اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں تو پھر آپ تہجد شروع کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ٹائمنگ پہ آپ کو عطا کریں گے. بس آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو بیسٹ لگے, جب آپ جانتے ہو کہ میرے لیے بہتر ہے, میری فیملی کے لیے بہتر ہے, تو آپ مجھے عطا کر دیجئے گا اور اس پر مجھے راضی, خوش اور مطمئن کر دیجئے گا. جب بھی آپ دعا مانگے نا تو یہ 2 چیزیں ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس پر مجھے راضی, خوش اور مطمئن کر دیجئے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہترین مل جاتا ہے, لیکن ہم بس ضد پہ اڑے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے وہی چاہیے, اور نہ ہم راضی ہوتے ہیں, نہ خوش ہوتے ہیں, نہ مطمئن ہوتے ہیں. تو جو ہم نے جو مانگا تھا اس سے جو بہتر ملا ہوتا ہے نا, ہم اس کی خوشی کو سیلیبریٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے, جو آپ کو چاہیے اس کو شدت سے مانگے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. لیکن ہر دعا کے ساتھ یہ ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی مجھے عطا کریں اس پر مجھے راضی, خوش اور مطمئن کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یو, جو آپ لوگ میری ویڈیوز پہ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو قبول کرے. جلدی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ.